الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے والی دو مجلس کے اندر سورہ فاتحہ کے نام، سورہ فاتحہ کی فضیلت اور پھر اس کے بعد اعوذ باللہ کا سبق اور بسم اللہ کا سبق ہوا۔ آج انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم کا سبق ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین ترجمہ: تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اب یہ حمد کا لفظ ہے۔ حمد کے معنی یہ ہے کسی کی ذاتی خوبی کے اوپر تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں، اور ایک لفظ آتا ہے تعریف کے لیے مدح کا۔ مدح ذاتی خوبی پر بھی بولا جاتا ہے اور کسی کی دین، کسی کی دی ہوئی خوشی کے اوپر مدح کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ بھئی اگر ہم تاج محل کو دیکھا ہم نے اور بولا بھئی تاج محل کتنا خوبصورت ہے، تو یہ حقیقت میں تاج محل کی تعریف نہیں ہے، بلکہ یہ تعریف ہے تاج محل کے بنانے والے کی۔ اور تاج محل جس نے بنایا اس کی کاریگری وہ بھی اس کی خود کی نہیں ہے، وہ بھی کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ تو تمام تعریف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس لیے حمد کا جو لفظ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ حمد کسی اور کے ساتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ حمد کہتے کس کو ہے؟ جس کا کمال ذاتی ہو، جس کا کمال ذاتی ہو، اور دنیا میں کسی بھی چیز کا کمال ذاتی نہیں ہے، بلکہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اور اس کے بعد رب العالمین۔ رب العالمین، رب کہتے ہیں کسی چیز کو وجود دینا اور اس کو درجہ بدرجہ تدریجاً دھیرے دھیرے انتہائے کمال تک، اس کی کمال کی انتہا تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں رب۔ پہنچانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ رب بنا تربیت سے، رب لفظ جو بنا ہے وہ تربیت سے۔ اور اس کے بعد العالمین۔ کیا؟ العالمین۔ تو عالمین کا معنی ہے تمام جہانوں کا۔ العالمین معنی ہے تمام جہانوں کا۔ اب ہم تو اپنی نگاہ سے دیکھیں تو بھئی ایک ہی جہاں ہمیں تو نظر آتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں ہمیں صرف دنیا دکھائی دیتی ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ بھئی ایک انسانوں کا جہاں، جانوروں کا جہاں، حیوانات کا جہاں، درختوں کا جہاں، ہر چیز کا جہاں، ہر چیز کی دنیا الگ ہے۔ تو اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے اس دنیا کو بنایا، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری دنیا ہے، بہت ساری دنیا ہے اور بہت سارے جہان ہیں، تو ان تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اب بہت سارے جہاں کس طریقے سے، تو اس کو مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ کس طریقے سے بہت سارے جہاں بنتے ہیں۔ انہوں نے ایک سائنٹسٹ کے مضمون کو نقل کیا ہے جو میں پورا اندر دیکھ کے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں جس زمین پر ہم رہتے ہیں وہ ایک آدمی کی سائز کے مقابلے میں 20 ارب خرب گنا بڑی ہے۔ ایک آدمی کی سائز کے مقابلے میں 20 ابج
खरब 20 अबज खरब गुना बड़ी है, जबकि हमारा सूरज हमारी ज़मीन से 10 लाख गुना बड़ा है। उसके मुकाबले में एक सितारा है जो हमारे सूरज से भी 50 लाख गुना बड़ा है। पहले तो हमारी ज़मीन, और फिर ज़मीन के बाद सूरज तो 10 लाख, फिर उसके बाद सितारा वो सूरज से 50 लाख, यानी हमारी ज़मीन से तो हम गिनती नहीं कर सकते कितना बड़ा है। उसके बाद बेटल और ग्यूस नामी सितारे का नंबर आता है जो हमारे सूरज से 30 करोड़ गुना बड़ा है। अपने सूरज से एक दुनिया के बाद सूरज 10 लाख गुना बड़ा, तो 10 लाख गुना सूरज से भी वो 30 करोड़ गुना बड़ा है। और फिर उसके बाद दूसरा एक सितारे का नाम लिखा है। ये सितारा हमारे सूरज से 1 अबज गुना बड़ा है। कितना? हमारे सूरज से 1 अबज गुना बड़ा है। क्या आपको मालूम है कि जिस कहकशा में हम रहते हैं, कहकशा बोलते हैं सूर्यमंडल, अपनी आम जुबान में सूर्यमंडल, तो हम जिस सूर्यमंडल में रहते हैं उसका नाम मिल्की वाई, यानी हमारे सूरज चाँद को गुजराती में सूर्यमंडल कहते हैं, उसी को कहकशा कहा जाता है। और हमारी सिर्फ एक कहकशा में हमारे सूरज जैसे 300 अरब यानी 300 अबज से ज़ायद सूरज मौजूद है। हमारी दुनिया से 10 लाख गुना बड़े 300 अबज से भी ज़ायद सूरज मौजूद है। और ये कहकशा इतनी बड़ी है कि अगर हम किसी ऐसी चीज़ में सवार हो जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, यानी 1 सेकंड में ज़मीन के 7 चक्कर लगाने वाली हो, तो उसको भी हमारी कहकशा को पार करते करते 1 लाख साल लग जाएंगे। 1 लाख साल का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो हम 1 सेकंड के अंदर अपनी पूरी दुनिया के 3 चक्कर लगा ले। इतनी स्पीड अगर हमारे को अल्लाह ताला देवे, कितनी स्पीड? 1 सेकंड के अंदर ज़मीन के 3 चक्कर। और इतनी स्पीड के साथ अगर हम यहाँ से सफ़र शुरू करके हमारे सूर्यमंडल से सिर्फ पार होना चाहे ना, तो 1 लाख साल का टाइम लगता है। अब 1 लाख साल लग जाएंगे। अगर 3 चक्कर 1 सेकंड में लगे तो 1 मिनट के अंदर 420 चक्कर, 1 मिनट के अंदर अपनी ज़मीन के 420 चक्कर। और 1 कलाक के अंदर कितने चक्कर लगे? 25,800, 25,200, 25,200 चक्कर खाली 1 कलाक में लगेंगे। और 1 कलाक के अंदर अगर हम इतना सफ़र तय कर ले तो भी हमको हमारे सिर्फ सूर्यमंडल, हमारी सिर्फ कहकशा से बाहर निकलने के लिए 1 लाख साल दरकार है। यानी पहले आसमान से बाहर निकल, वो अब अंदर नहीं लिखा है। और ये हो गया, अंदाज़ा होता है कि हमारी कहकशा कितनी बड़ी है, लेकिन नहीं, अभी दुनिया पूरी नहीं हुई है, लेकिन नहीं आए हम आपको अपनी पड़ोसी कहकशा में ले चलते हैं। एक तो ये कहकशा हो गई, अब उसके अलावा और एक कहकशा, उसका नाम भी कुछ इंग्लिश के अंदर लिखा है, वो हमारी कहकशा से 2 गुनी है। यानी उसको एक जगह से दूसरी जगह पार करना हो तो 2 साल लग जाएंगे, लेकिन ये भी छोटी है। M81 नामी कहकशा हमारी कहकशा से 60 गुना बड़ी है। दूसरी एक कहकशा तो जो है वो 2 गुना बड़ी है, तो 2 लाख साल। अभी तीसरी कहकशा है तो उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह पार करना हो तो 60 लाख साल लगेंगे। 60 लाख साल कब लगेंगे? जब हम ज़मीन का चक्कर 3 सेकंड के अंदर
ایک سیکنڈ کے اندر 3 مرتبہ چکر لگا لے. جبکہ IC 1011 ہماری کہکشاں سے 600 گنا بڑی ہے. یہ 60 لاکھ سال ہوئے، اب یہ 600 یعنی 6 کروڑ سال. 6 کروڑ سال. اب سمجھ میں آ رہا ہے اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. آئیے ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. جیسے ستاروں سے کہکشائیں بنتی ہے، ستاروں سے کہکشائیں، تو یہ 3 کہکشاں تو گنا دی، اس کے علاوہ کتنی کہکشاں ہے آپ کو معلوم ہے. اسی طرح کہکشاؤں سے کلسٹر بنتا ہے. یہ ساری کہکشاں بنی اور ان کہکشاں جب ملے گی تو اس سے کلسٹر بنے گا. ایک ہماری گیلیکسی کے بعد کہکشاں، اور کہکشاں کے بعد جو بنتا ہے ان کے ملنے سے جو بنتا ہے اس کو کلسٹر کہتے ہیں. اور جس کلسٹر میں ہماری کہکشاں واقع ہے اس کا نام کلسٹر ہے، ویرکو کلسٹر ہے. اور صرف اس ایک کلسٹر میں 47,000 کہکشائیں ہیں. کہکشاں کا جو سائز ہوتا سمجھ میں آ گیا کہ کہکشاں کی سائز کتنی ہے. تو ایک 47,000 خالی ہمارے کلسٹر کے اندر 47,000 وہ ہے. اور معاملہ ابھی یہیں ختم نہیں ہوا. کلسٹر سے بھی اس کا نام، اور جس کلسٹر پر اور صرف اس ایک کلسٹر میں 47,000 کہکشاں ہے. اور معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا. کلسٹرز بھی آپس میں مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں. اور جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام لوکل سپر کلسٹر ہے. اور اس سپر کلسٹر میں 100 کے قریب کلسٹر ہے. ایک کلسٹر کے اندر، ہمارے کلسٹر کے اندر 47,000 کہکشائیں، 47,000 سوریہ منڈل. اور ایسے کتنے کلسٹر ہیں؟ 100 کے قریب کلسٹر بنیں گے تو بنے گا سپر لوکل کلسٹر. اور اس سپر کلسٹر جیسے کم و بیش 1 کروڑ سپر کلسٹر ہماری کائنات میں موجود ہے، جو ایک عظیم جال کے معمولی نظر کے مانے جاتے ہیں. اور ان سب کو ایک ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. عالمین کا معنی ہوا یہ کہ عالمین تمام جہانوں کا. تو کیسے جہانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جہانوں کی تربیت کر رہا ہے. تربیت کا معنی بیان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو پہلے وجود دیتا ہے. وجود دینے کے بعد اس کو دھیرے دھیرے تدریجاً اپنے انتہائی کمال تک، اپنی کمال کی انتہا تک پہنچاتا ہے. یہ رب کا معنی ہو گیا. اور عالمین کا معنی بھی سمجھ میں آیا کہ تمام جہانوں کا. ایک تفسیر کیا کی، انسانوں کا جہاں الگ، جانوروں کا جہاں الگ، نباتات کا جہاں الگ. اب اس کے بعد الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ذاتی صفاتی نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. اور رحمان رحیم کے اوپر جو تفصیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہوئی. لیکن میں نے کہا تھا کہ جو بچا ہے وہ انشاءاللہ آیت کے اندر ہم لے لیں گے. تو جو ترجمہ بتایا تھا رحمان کا کہ رحمان بڑی بڑی نعمتیں سب کو دیتا ہے، بڑی بڑی نعمتیں سب کو دیتا ہے. تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ. رحمان الدنیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دنیا کے اندر تمام کو شامل ہے. دنیا کے اندر تمام کو شامل ہے، چاہے کسی بھی طریقے کا تعلق رکھتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمام کو شامل ہے. اور رحیم الآخرہ یعنی اس کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا ہمارے استاد کے بقول، اپنے مخصوص بندوں کو مخصوص نعمتیں کل قیامت کے دن جنت کی شکل میں دے گا.
اب رحمان کا معنی سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہے جو بخاری شریف کے اندر بھی ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی، اس کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدیوں کو لایا گیا اور اس کے اندر ایک ماں تھی جس کا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا اور اس کی چھاتی کے اندر جو ہے دودھ جوش مار رہا تھا۔ اب وہ ادھر ادھر دوڑ رہی تھی اور جو بھی بچہ اس کو نظر آتا تھا اس بچے کو اپنی چھاتی سے لگا لیتی تھی اور دودھ پلاتی ہو جاتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ نے کیا؟ ہرگز نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے۔ ایک حدیث شریف کا خلاصہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کا حصہ دنیا میں نازل کیا اور 99 رحمت جو ہے اس کا ظہور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے۔ تو اس ایک رحمت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، چاہے انسان کی ہو چاہے حیوان کی ہو، کسی بھی طریقے سے انسان کے آپسی معاملات جو ہے کہ آدمی کبھی عفو و درگزر کا معاملہ کرتا ہے، پیار و محبت کا معاملہ کرتا ہے، جس کے ساتھ محبت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وہاں محبت سے معاملہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ صرف ایک ہی ٹکا ہے، یہ صرف کتنا ہے؟ ایک ہی حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 99 رحمت کا ظہور فرمائیں گے۔ تو اس کو شیخ سعدی جو فارسی کے بہت بڑے بزرگ گزرے فارس کے، اور ان کی تصوف کے اندر کتابیں ہیں، تصوف کے اندر شعر کی کتابیں، وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کرم کی ایک آواز لگا دے، اگر اللہ تعالیٰ کرم کی ایک آواز لگا دے تو شیطان بھی کہے گا کہ مجھے بھی اس میں سے حصہ مل جائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے گھر پر تھا، مجھے دل میں کچھ بے چینی سی ہوئی تو میں دریائے نیل پر چلا گیا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ دریائے نیل کے اوپر ایک بچھو بڑی تیزی سے جا رہا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو سوچا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ نہ کچھ حکمت اس میں پوشیدہ ہے، تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اب وہ ایک جگہ کے اوپر گیا تو وہاں سے میڈک باہر آیا، بڑا میڈک باہر آیا، بچھو اس کے اوپر کود کے چڑھ گیا، اب وہ میڈک اس کو ندی کے اس پار لے جانے لگا۔ تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے چل رہا ہوں، تو میں نے بھی کشتی لی اور میں بھی دریائے نیل کے اس پار گیا۔ جب اس پار گیا تو دیکھا کہ بھائی وہاں پہ واپس نہیں کود کے وہ بچھو اتر گیا، اور اترنے کے بعد واپس ایک دم اسپیڈ میں چلنے لگا۔ ایک درخت کے پاس جب گیا تو وہاں پہ ایک آدمی نشے کی حالت کے اندر پڑا ہوا تھا، اور اسدا جو ہے بالکل اس کو کاٹنے کے قریب تھا کہ بچھو نے اس کے اوپر حملہ کرا اور اس کو گرا دیا۔ یہ کام پورا ہوا اور بچھو واپس چلا آیا، ندی کے پاس آیا، میڈک کے اوپر چڑھا اور چلا گیا۔ دوسری روایت میں دوسرا واقعہ دوسری کتاب میں جو بیان کیا گیا اس میں آگے بھی بیان کیا گیا ہے کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اٹھایا، اس نشے میں جو آدمی تھا اس کو اٹھایا اور کہا کہ تیرے کو معلوم بھی ہے کہ تیرے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو پھر اس کو یہ واقعہ پورا سنایا۔ جب اس نے واقعہ سنا تو اس نے اپنے الفاظ میں بولا الہی ھذا فعلک بمن عصاک فکیف رفقک بمن یطیعک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے
اے اللہ تیرا یہ معاملہ تو اس بندے کے ساتھ ہے جو تیری نافرمانی میں مبتلا ہے، جو تیرے بندے تیری اطاعت اور فرما برداری میں ہیں، ان کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہوگا؟ یہ کہہ کر اٹھ کے جانے لگا۔ جو سنن المصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا الی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کی طرف۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ظہور جو ہے رحمان کا جو معنی ہے وہ رحمان کا یہاں معنی ہو رہا ہے۔ اب علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت سے ہمیں بھی فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم فائدہ کیسے اٹھائیں گے کہ بھئی کچھ گناہ ہو جائے، کچھ کوتاہی ہو جائے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ترنت رجوع کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی تلافی کریں۔ اس کے لیے معافی تلافی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کا بھی واقعہ جو ہے بخاری شریف کے اندر ہی ہے کہ بھئی جو واقعہ مشہور ہے، مختصراً ذکر کر دیتا ہوں میں کہ جب ایک آدمی سفر میں تھا، صحرا کے اندر، جنگل کے اندر، اور صحرا کے اندر تھا، اور وہ جب اس کو نیند آئی تو وہ نیچے اتر کے سو گیا۔ جب اٹھا تو اس کا اونٹ چلا گیا تھا اور اونٹ کے اوپر ہی سب کھانا پینا تھا۔ جب اٹھا دیکھا کہ بھئی اونٹ نہیں ہے تو آجو باجو تلاش کیا، جب تلاش کیا ملا نہیں تو اب آس پاس تو کوئی چیز ہے نہیں۔ اب وہ نا امید ہو کے کہ اب موت آنی ہے۔ اب واپس اس کی آنکھ کھلی جب تو اس نے دیکھا کہ اونٹ قریب ہے تو اس نے کہا، یہ کہنا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر میں کہ اللہ تو میرا مالک میں تیرا بندہ، تو میرا مالک میں تیرا بندہ۔ لیکن جو خوشی تھی ایک آدمی کو موت کے آگوش میں سویا ہوا ہو اور اٹھ کر چلا ہے تو اس کو جو خوشی تھی اس خوشی کے اندر وہ بول پڑا کہ میں تیرا مالک اور تو میرا بندہ۔ تو اس کو جو خوشی ہوئی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک چیز یہ ہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر تین مضامین کو بیان کیا۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت اور نمبر 3 آخرت۔ توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ۔ تو توحید کا عقیدہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین میں آیا کہ بھئی جو اتنے بڑے جہانوں کا پالنہار ہے، اتنے سارے جہانوں کا پالنہار ہے، تو بھئی عبادت کس کی جائے گی؟ یہ توحید کا بیان۔ اب الرحمن الرحیم کے اندر رسالت کا بیان کہ بھئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر اتنا زیادہ مہربان ہے، وہ کیا بندوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، نبیوں کے سلسلے کو شروع کیا۔ تو یہاں کیا ہے، عقیدہ ہے رسالت۔ دوسری آیات کے اندر رسالت کے عقیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے رحمان اور رحیم، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جس کا ظہور فرمایا، تو اس کو اپنے اندر بھی لانے کی کوشش کرے کہ بھئی بندے سے جب خود کچھ کوتاہی ہوتی ہے تو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے بھئی اگر ہمارے اوپر کسی نے ظلم کر دیا، ہمارے اوپر کسی نے کوئی زیادتی کر دی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا بھئی معاف کر دیں، عفو درگزر کا معاملہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ جو اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو بندوں پر رحم نہیں کرتا۔ کہ بھئی ہم تو اگر بندوں کے اوپر رحم نہ کرے اور پھر یہ امید لگائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم کرے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ کہ بندوں کے اوپر رحم کریں گے تو ہم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔